والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی! 21 حروف کے نسبت سے روزہ نہ ٹوٹنے کے 21 احکام۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ روزے دار کو بھول کر کھاتا پیتا دیکھے تو کیا کرے؟ معلوم ہے یہ روزے دار ہے، بھول کر یہ کھا لیا یا پی لیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ ہاں روزے دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا۔ اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہٰذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی روزے دار بھول کر کھا پی رہا ہے تو واجب ہے کہ اس کو یاد دلا دے، مگر اگر وہ کمزور ہے تو اب بہتر ہے کہ نہ یاد دلائے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار، ہوا چلتی ہے دھول مٹی والی ہے نا، غبار یا دھواں حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے سے یا آٹا چھننے میں اڑتا ہے، یا گلے یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے کھاک اڑی، ہوا جب چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے، یعنی جب گھوڑا چلتا ہے پیر رکھتا ہے تو اس سے جو مٹی اڑتی ہے، تو چاہے کچھ بھی ہو ان چاروں میں سے یا کوئی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، کار کا یا بس کا دھواں اڑا اور حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ توجہ سے سننے والی بات، اگر بتی سلگ رہی ہے، اگر بتی جلایا اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ کے قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگربتی یا لوبان جل رہا ہے، اگر دور جل رہا ہے اور ایسی اگر دھواں آ رہا ہے تو بات الگ ہے، مگر وہاں قریب جا کر کے اگر اس کو سونگھا تو اب یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک دو بار یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوبان کا دھواں دیا جا رہا ہے، اب اس میں لوبان خوشبو وغیرہ کے لیے دیا جاتا ہے، مگر کچھ عادت ہے لوگوں کی، میں نے یہ بھی نوٹس کرا، وہاں اس کو سونگھتے ہیں جا کر کے، اس کو لیتے ہیں اندر، تو روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔
بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، کلی کی پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا یا خود نے ڈالا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اب اگر پانی گیا اور حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پردہ پھٹا ہوا ہے تو چلے ہی جانے کے امکانات زیادہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی